بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اور مزید تیلی نہ لگایا کرو، مزید کان نہیں بھرا کرو، مزید اور ان کی لڑائی کو بھڑکایا نہیں کرو۔ اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں ان کا قتال ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ان دونوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو۔ ہوا کیا تھا، دو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ قبول اسلام سے پہلے ان کی لمبی لمبی دشمنیاں تھیں، ان کی لڑائیاں، جنگیں، حتیٰ کہ قبول اسلام کے بعد بھی بعض اوقات جو منافق تھے، مثلا ایک روایت ابھی کافی عرصہ ہو گیا مجھے پڑھی، اس کے بالکل ایکوریٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن قصہ یوں تھا کہ ایک منافق نے ایک اوس یا خزرج میں سے ایک قبیلے والے سے، دوسرے قبیلے والے نے بات کی تو اس نے کہا کہ تمہارا قبیلہ تو ان سے تو آگے ہے۔ اس کو بھی جوش آ گیا، قبائلی جوش، اور اس نے، اور وہاں پہ لڑائی، اوس و خزرج کی لڑائی ہونے والی تھی کہ رسول اللہ کو خبر ملی، انہوں نے آ کے کہا کہ کیا تم جہالت والی، عہد جاہلیت والی دوبارہ لڑائیاں لڑ رہے؟ خاندانی لڑائیاں آج بھی ہوتی ہیں کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان، ہماری خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے ہمارا بندہ مارا تھا، ہم نے ان کے 2 مار دیے تھے اسلام کے قوانین کے مطابق، پتہ نہیں کہاں سے قانون سیکھتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسلام جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، یہ آئین زندگی ہے کہ جب میں کوئی میرے سامنے نئی سچویشن آ گئی ہے، میں پوچھوں تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول نے یہاں کیا بتایا، نہیں جو خان بہادر کے ذہن میں آ گیا وہی کرنا انہوں نے، چاہے اگلے کی نسلیں مٹا دوں گا میں ایسا تیرے اوپر کیس کروں گا، ساری عمر تو عدالتوں کے چکر لگائے گا۔ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، چاہے سامنے والا اپنے فرقے کا ہو، دوسرے فرقے کا ہو، جب صاحب بہادر کو جلال آ گیا تو اب کوئی ہو، اب نہیں چھوڑوں گا، اللہ تعالیٰ سے میں خود معافی مانگ لوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اللہ تو سے مسئلہ ہی کوئی۔ مومن وہ ہے کہ جس کو یہ باتیں پتہ ہوں، اور جب وہ جذبات میں آئے یا کوئی مسئلہ ہے، اللہ کی حدود کراس نہ کرے، اللہ کی حدود کراس نہ کرے۔ یہ اوس اور خزرج میں دو طائفے تھے، ایک عبداللہ ابن رواحہ، یہ اوس سے ان کا تعلق تھا، بڑے قبیلوں میں چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی ہوتے ہیں، خاندان، تو ایک ان کا تھا، اور خزرج میں سے عبداللہ ابن ابی سلول۔ ان کی آپس میں، ان 2 گروہوں کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوگی تو یہ آیات اتری تھی۔ اگر مومنین کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یا تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دیا کرو۔ عدل کے ساتھ، قرآن کتنا زبردست ہے، کوئی نہیں مٹی پاؤ صلح کرو، ایک نے دوسرے زیادتی کی ہوئی ہے اور انہیں مٹی پاؤ صلح کر، ایسے کرواتے ہیں، اور یہ اصل میں بدماش کا ساتھ دینا ہوتا ہے، چودھری بڑے کا ساتھ دینا ہوتا ہے، غریب بیچارے او چھاڑ دے یار، تو بھی چھاڑ دے، ضد نہ کر، چھوڑ دے ضد نہ کر۔ اللہ کہہ رہے صلح کراؤ لیکن عدل کے ساتھ، اس نے اگر چوری کی ہے اس کی واپس لے کے دو، سزا دو اس کو، نہ کہ ایک نے ظلم کر لیا اور اب تم کو چلو جی وہ چھوڑو کوئی نہیں، صلح ہوگی، سارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں۔ یہ بھائی نہیں ہے، یہ خلاف قرآن ہے۔ جس پہ زیادتی ہوئی ہے اس کی زیادتی کا، اس پر جو زیادتی کی گئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، پھر صلح کرائی جائے۔ مثلا اگر ایک امیر نے غریب کو تھپڑ مارا، اس کو کہا جائے چل سامنے کھڑا ہو، تیرے منہ پہ تھپڑ پڑے گا، اب صلح کر لے، وہ چاہے گا بغیر تھپڑ کے صلح، کوئی نہیں یار میں معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ مجبوراً کرنی پڑتی ہے۔ دین کہتا ہے کہ پہلے تیرے منہ پر بھی ایسے تھپڑ پڑے تاکہ تیری جو خرانٹی دماغ میں گھسی ہے وہ نکلے باہر، اور تیری گردن میں جو سریا ہے وہ باہر آئے، تجھے بھی تھپڑ پڑے تو اب صلح کر لے۔ اللہ جو ہے وہ جو متکبر لوگ ہیں ان کی گردنوں کا دشمن ہے، اور وہ گردنیں توڑتا ہے، جلدی توڑے یا بعد میں توڑے، لیکن دین نے یہ کہا ہے کہ صلح کراؤ، لیکن فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اصلاح کرو عدل کے ساتھ اور انصاف کرو۔ انصاف یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھی آیت لے لی، اللہ کا حکم ہے صلح کرانی ہے، چل صلح کر،
وہ بیچارہ غریب کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں مجبور ہوں، سلو کر لیتا ہوں. اس نے کیا سلو کر لی؟ آدھی آیت کا حکم لے لیا، آدھی کا حکم کھا گئے، چونکہ آگے سے بندہ طاقتور ہے.